مکمل ہے. تمنا درد دل کی ہو کٹر خدمت فقیروں کی نہ پوچھ ان خطہ پوشوں کے ارادت روز دیکھ لیں مجھے میدان یہ بیٹھے ہیں اپنی آستی ہو. یہ بڑا مبارکبادی کے لائق ہے. آپ حضرات ایک ولی کامل عارف باللہ سرکار عالی حضور کے سالانہ اس کے موقع پر خاطی کی سعادت حاصل ہوئی. اس خانقاہ کی تاریخ بڑی حسین ہے. کسی خانقاہ سے کوئی تعارف کراتا ہے اس بنا پر کہ اس خانقاہ کے پیر کی تاریخ بڑی مؤثر. خانقاہوں کا تعارف اب تعویذ کے ذریعے گھنٹوں کے ذریعے پانی اور تیل کے ذریعے کرایا جاتا ہے. لیکن الحمدللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں اس خانقاہ کا تعارف شریعت اور طریقت کی پابندی کے مطابق ہے. اگرچہ یہاں آنے والے بہت سارے لوگ آتے ہیں تعویذ کے لیے دین پڑھانے کے لیے، لیکن میں آپ کو بتا دوں ایک اعتبار سے یہ بہت فخر ہے کہ جامعہ اشرفیہ میں جو ممتاز اساتذہ جیسے ممتاز الفقہ محدود محدث کبیر علامہ عبدالشکور صاحب، یہ وہ بزرگ اساتذہ ہیں بابو حضور کے استاد محترم ہیں. مجھے بھی ان بزرگوں سے فیض حاصل ہونے کا موقع ملا. واقعہ بتائے لیکن ابھی لاک ڈاؤن سے پہلے میرے مدرسے میں مسجد کی بنیاد رکھنے کے لیے جب حضرت گئے اور میں اپنی آنکھ سے بھی اس کو دیکھا اور کان سے بھی سنا. بہرحال میں نے علامہ عبدالشکور صاحب سے کہا حضرت دربھنگہ کی خانقاہ کی وہ کون سی خصوصیت آپ محسوس کیے جو آپ یہ فرما رہے ہیں؟ تو علامہ عبدالشکور صاحب نے فرمایا پونا ایک جلسہ میں کیا تھا. جامعہ قادریہ پونا میں ایک مدرسہ ہے، مفتی ایاز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ چلاتے تھے. اس جلسے میں گیا ایک انجینئر جس کا مجھے کوئی پتہ نہیں 3 دن پونا میں رہا. 3 دن وہ میرے ساتھ اس طرح رہا جیسے کہ وہ میرا مرید ہے. یہ تو حالات ایسے ہیں کہ پیروں کے ساتھ رہنے والا خادم اس کے نزدیک اگر کوئی عالم بھی آتا ہے تو وہ خادم سمجھتا ہے کہ ہم بھی کے برابر ہیں. کیونکہ ابھی چند روز تھا مظفر پور ایک پروگرام میں گیا، کامگاہ میں بیٹھایا گیا، ایک شاعر صاحب کا ڈرائیور بیٹھا ہے، وہ اس طرح پنچھی مار کے بیٹھا ہوا ہے کہ پاؤں بھی نہیں سیدھا کر رہا ہے کہ تھوڑا میں وہاں بیٹھا. بزرگوں کی قربت میں رہنے کا جب موقع ملے اپنے قلب کو غرور سے پاک رکھیے. یہ فخر مت کیجیے کہ میں حضرت کا خادم ہوں، بلکہ سر جھکا دیجئے کہ حضرت نے مجھے خاتم بنانے کے لیے رکھ دیا، خاتم بنا دیا. استاد شیخ سعدی نے کہا کہ اگر بادشاہ وزیر بنائے تو ناز مت کرنا بلکہ نم آنکھوں سے شکریہ ادا کرنا کہ وہ مجھے وزیر بنا لیا، ورنہ وہ جسے چاہے اسے وزیر بنا. اسی طرح سے اگر کسی بزرگ کی صحبت حاصل ہو، قربت حاصل ہو تو آنے والے کو یہ احساس دلائے میں کسی بافیض کا قریبی ہوں. اپنے اندر عاجزی، انکساری، خلوص اگر آپ کے اندر پیدا ہو گیا تو حقیقت میں آپ سچے مرید ہیں. اور غرور آ گیا، تکبر آ گیا، انانیت آ گئی، میں کی بیماری آ گئی، بے فیض مرید رہیے گا. مرید تو رہیے گا، بے فیض. بابو حضور نے کہا کہ 3 دن تک وہ میرے ساتھ رہا، مجھے لگ رہا تھا کہ وہ میرا مرید ہے. تیسرے دن وہ مجھے اسٹیشن چھوڑنے آیا، بہت ساری دعائیں دیا. تو راستے میں میں نے پوچھا کہ آخر آپ مجھ سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ اس نے مجھ سے کہا حضور مجھے معلوم ہوا ہے جو آپ کا اعلان چھپا پونا میں، تو مجھے پتا یہ چلا کہ آپ میرے پیر کے استاد ہیں. آپ میرے پیر کے استاد ہیں. ریحان اس سے مجھے پتا چلا، اللہ آپ شکر فرما رہے ہیں، اس سے مجھے پتا چلا، ورنہ اس زمانے میں
کوئی پیر کا مرید اپنے استاد کا پتہ نہیں جانتا، اپنے استاد کی خبر نہیں رکھتا، پیر تو استاد کی خبر ہی نہیں ہوتی. لیکن مجھے اس سے احساس ہوا کہ تمہارے دربھنگہ کے پیر صاحب مریدوں کی عمدہ تربیت کرتے ہیں. میں فخر سے کہہ سکتا ہوں آپ کا اس وقت کا بیٹھنا اس انداز میں دور تک اس دور میں جلسوں میں لوگ بیٹھتے نظر نہیں آتے. یہ اس خانقاہ کی برکت ہے کہ آپ باادب بیٹھے. اور کہا گیا ہے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. بلا شبہ آپ حضرات فیض پا رہے ہیں، لیکن انا نہیں آنی چاہیے، انا نہیں آنا چاہیے. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اپنی تقریر کا عنوان قرآن مقدس کی کس آیت کریمہ کو بنایا، اس لیے بنایا ہوں تاکہ خانقاہ کا یہ پیغام قرآن کی آیت جو ہے حقیقت میں خانقاہ سے یہی پیغام دیا جاتا ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، نہیں مرو مگر ایمان ہی پر، مومن بن ہی کرو. میں نے بسکی میں بہت تمنا کے بعد آپ کو حضور وہاں تک لے جانے میں کامیاب ہوا. بڑی تمنا، بہت دور سے تمنا تھی، پتہ نہیں دوسری تمنا دوسری بازی کب آتی ہے، کب حضرت توجہ فرمائیں گے. اس علاقے میں کچھ لوگوں کو مرید کرایا. ابھی مفتی صاحب پڑھ لیتے ہیں، لوگ تیزی سے آتے ہیں مرید کر دیتے ہیں. اس خانقاہ کی خصوصیت سے کیا، ابھی میں ایک بڑا روپیہ والا چند سالوں سے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے مرید کرا دیجیے، مرید کرا دیجیے. بڑی کوشش سے حضرت کی دعوت وہاں منظور ہو گئی. حضرت تشریف لے گئے رات میں. وہ اس کے بعد کھانا فاتحہ کے بعد اسے کہا کہ اب ایک کام اور کرا دیجیے. تو میں کہا تو باپ حضور فرما رہے ہیں کیا ریحان یہ ارادہ کیا ہے نا مرید ہونے کا؟ میں نے مرید کرنے کا بھی ارادہ نہیں کیا، یہ ارادہ کر کے بیٹھا ہے، لیکن میں مرید کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. یہ محتاط تو بہرحال اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، نہیں مرو مگر ایمان. تو بابو حضور کیا ترجمانی فرما رہے ہیں؟ مرید کرنے سے پہلے یاد رکھنا، مرید ہونے کے بعد سے تم ناز مت کرنا کہ اب میں مرید ہو گیا. جیسے اس وقت کچھ ہنگامہ ایسا ہی چل رہا ہے. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں پونا کے انجینئر کی تعریف بابو حضور کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ اس مرید کی تربیت، اس مرید کا کردار، اس مرید کی عاجزی اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ جس پیر سے وابستہ ہے وہاں ادب بھی سکھایا جاتا ہے، خلوص بھی سکھایا جاتا ہے، عاجزی بھی سکھائی جاتی ہے. آپ میں بتا دوں حضرت فرما رہے ہیں کہ مرید ہونے کے بعد ناز مت کرنا. نماز کی پابندی کرو گے، حرام کو حرام جانو گے، حلال کو حلال جانو گے، تب میرا واسطہ تم سے. پتہ چلا مرید ہونے کے بعد اگر کوئی شریعت کا پابند نہیں ہے، میں حضرت کے سامنے کہہ رہا ہوں حقیقت میں وہ حضرت مرید ہی نہیں، کیونکہ مرید ہونے کے وقت توبہ کرنے کے بعد وہ وعدہ کرتا ہے کہ شریعت کی پابندی کروں گا، حرام کو حرام جانوں گا، حلال کو حلال جانوں گا. اس کی پابندی نہیں ہے. تو حضور عالی ہندوستان آئے نہیں، مفتی صاحب کی تقریر ہوئی، حضرت یہاں آئے، لیکن میں نے بابو حضور کی تحریر میں پڑھا یہاں آئے نہیں. ایک مرتبہ آئے تھے، اپنی مرضی ساتھ میں تھی، علم حاصل کیا پھر چلے گئے. دوبارہ بابو حضور کو بھیجا گیا تھا، بلایا، عالی حضور کو بھیجا گیا تھا، بلایا گیا تھا، وہ خود نہیں آئے تھے. تاکید پر تاکید ہو رہی تھی، یہاں سے جد کریم کی روحانیت کھینچ رہی تھی کہ تمہیں دربھنگہ آ کر کے ہندوستان کے گوشے گوشے میں تبلیغ کا کام کرنا ہے. یہ تاریخ کتابوں کو پڑھیے، بابو حضور کی تحریر پڑھیے. جب یہ بلایا گیا اس کے بعد پھر مقبول ہو
اب میں ملایا بابو حضور کی تحریر پڑھنے کے بعد تو کبھی حضرت سلطان ہند کی تاریخ ملا رہا ہوں، کبھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تاریخ ملا رہا ہوں، کیونکہ جب دہلی آپ کبھی جائیں گے تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے روضے پر باضابطہ تاریخ لکھی ہوئی ہے، ایک مرتبہ نہیں تین مرتبہ خدمت دین انجام دے کر کے چلے جاتے، پھر بھیجا جاتا ہند میں جانا ہے، ہند میں جانا ہے، تو فخر محسوس کیجئے حضور عالی کو یہاں بھیجا گیا تھا دین کی طرف۔ اور جس کے اندر وہ کمال ہوتا ہے کبھی کوئی سرپرست اسے بلاتا ہے، بھیجتا ہے، الحمدللہ انہوں نے اپنی زندگی میں ساری خدمات انجام دی جن خوبیوں کا اللہ تعالیٰ نے انہیں مظہر بنایا تھا، انہیں باکمال بنایا تھا۔ اب یہ معاملہ ایک بات بتا دوں، کیونکہ میرے بڑے قریبی خونی رشتے دار اس چیز کے عین شاہد ہیں۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے 10 بجے دن میں ناشتہ کے بعد حضور علی کو ویل چیئر پہ لوگ گھماتے تھے، یاد ہے نا؟ عصر کے بعد بھی گھمایا جاتا تھا۔ میرے خونی رشتے دار اس درمیان دربھنگا میں ایڈمٹ تھے، وہ لوگ دونوں ٹہلتے ہوئے یہاں آئے۔ اچھا جب وہ دونوں آئے تو حضور علی سے ملاقات کر کے کنارے میں کھڑے رہے، حضرت کا ویل چیئر گھوم رہا تو وہ دیکھ لیا۔ اتنے میں ایک آدمی اس کے ساتھ ایک لیڈیز بھی تھی، پانی کا بوتل بڑھایا گیا، ویل چیئر پر چلنے والا پانی کا بوتل بڑھایا۔ حضور علی اپنے معمول کے مطابق جیسے ان کے پسند اجمل کا بھی طریقہ ہے، پانی کو پھونک دیے، ویل چیئر گھوم رہا ہے۔ پھر وہ عورت زور سے وہاں سے بولی نہ ویسے نہ پھونکا ہے، ٹھیک سے کہو نہ پھونک دینے کے لیے، ویسے نہ پھونکا ہے کہو ٹھیک سے پھونک دینے کے لیے۔ اللہ اکبر، نگاہ ولی کا کیا کہنا۔ جب دوبارہ بوتل بڑھایا گیا، اگر کرامت ہی سنیت، یہ کرامت سب سے بڑی کرامت میں پہلے بتا دیا آپ لوگ کا معدب ہونا یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ جب دوبارہ بوتل بڑھایا اس کی طرف بڑھایا گیا حضور کی طرف، تو حضرت نے کہا خوب کا اثر جانا تھا کہ بوتل چکنا چور ہو گیا، چکنا چور ہو گیا، لہذا کرامتوں کو بیان کرنے کے ابھی وقت نہیں ہے۔ ابھی وقت اس بات کا تقاضا کرتا ہے ہم سے کہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چل کر کے ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم ایسے بنے تاکہ اسلام چلتا پھرتا نظر آئے، شریعت مصطفیٰ چلتی پھرتی نظر آئے، قرآن کا جلوہ چلتا پھرتا نظر آئے۔ آپ کہے گا کہ اسلام کیسے چلے گا؟ اسلام مسلمان کی سنت میں چلے گا، مصطفیٰ دار رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آپ کی سنت میں چلے گی۔ وہ اس طور پر کہ آپ کا چلنا حیا کے انداز میں ہو، آپ کا بیٹھنا حیا کے انداز میں ہو، آپ کے اندر عاجزی آئے، آپ کے اندر خلوص آئے۔ آپ جب اس انداز سے چلیں گے تو لوگ پوچھیں گے بھائی ایسا کیا طریقہ ہے، تو لوگ کہہ دیں گے دنیا والے یہ مسلمان ہے، ان کا یہ، اس کا اثر کیا ہوگا؟ بھارت کی تاریخ میں جو ماضی میں ہوا ہے وہ پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا کہ آپ مسلمانوں کو دیکھ کر کے زنار کاٹا جا رہا تھا، چیٹیاں کاٹی جا رہی تھی، کلمہ لوگ پڑھتے جا رہے تھے۔ آج بھی ضرورت اس بات کی ہے ہندوستان میں کہ تبلیغی خانقاہی نظام، تصوف کے نظام کو مریدین اتنی مضبوطی سے نافذ کرے، اپنے محلے میں، اپنی آبادی میں، اپنی گلیوں میں اتنی مضبوطی سے نافذ کرے۔ اس کے لیے پیر صاحب گلی گلی میں نہیں آئیں، شیخ نہیں آئیں گے ڈنڈا دے کر کے۔ آپ کو جو صحبت میں سبق مل جائے، بیٹھنے کے بعد جو پیغام مل جائے، یاد رکھیے گا، اولیاء کی تاریخ پڑھیے، پیر صرف جو بولے وہی کافی نہیں ہے، پیر جو کہے وہی کافی نہیں ہے، بلکہ آپ بیٹھے بیٹھے دیکھیں کہ ہمارا پیر کس انداز میں کھانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پیر جب پابند شرع ہے تو کبھی غلط طریقے سے کھانا نہیں کھاتا، آپ اس کو فالو کریں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے پیر نماز کے پابند ہے، آپ اس کو فالو کریں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے پیر کی گاڑی رک جاتی ہے، نماز سے وقت ختم ہو رہا ہے، آپ اس کو فالو کریں۔ صرف بریانی اور نیاز کو فالو کرنا یہ آپ کا مقام نہیں ہے، اصل مقام یہ ہے، آپ کی شناخت یہ ہے، اور اس کو کرنے سے بھارت میں پھر وہ وقت آئے گا اسلام کی تبلیغ تیزی سے ہوتی چلے گی، فروغ اسلام پاتا چلا جائے۔ اور اس کے لیے آج ہی میری گفتگو ہوئی
بہار شریف کی خانقاہ کے ایک متحرک شہزادہ عالم ربانی مبلغ اسلام سید سیف الدین اسد صاحب، یہ گفتگو اس طرح کو چلی، بات یہی چل رہی تھی کیونکہ ابھی بہار شریف کی خانقاہ کے سید صاحب کا انتقال ہوا ہے، 21 تاریخ کو جب ان کی رسم سجاتی ہے وہاں آنے کا حکم تھا، تو یہی بات چل رہی تھی کہ آج اگر خانقاہ کے نظام کو اور پیر کی صحبت کو مریدین عام کرنا شروع کر دیں تو محلے محلے میں اسلام کی خوشبو، اسلامی ماحول پیدا ہوتے چلا جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور جب یہ کب ہوگا؟ اچھا، یہ تقویٰ کوئی مٹھائی نہیں ہے، جا کے کسی دکان سے خرید لیجیے۔ تقویٰ کوئی سامان نہیں ہے، بلکہ تقویٰ اصل میں یہ ہے کہ یہ دل یاد الہی سے باروشن ہے، یہ دل خشیت الہی کا مظہر بن جائے۔ جب ایسا ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارے آپ کی دنیا بھی پرسکون گزرے گی، قبر بھی پرسکون اور آخرت بھی پرسکون۔ لہذا اتنی عظیم خانقاہ سے وابستگی کے بعد میں بڑے فخر سے جب مجھ سے کوئی بات ہوتی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں اگر صحبت ہی چاہتے ہیں تو ہفتہ میں ایک مرتبہ دربھنگہ میں بابو حضور کی صحبت میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ اس لیے کہ میں تو اگر دیہات میں رہتا ہوں، اس میں میرا مکان ہے، لیکن میں اس طرح سے لوگوں کو کہتا ہوں اگر چاہتے ہیں سکون، دربھنگہ میں سٹی ہاسپٹل میں جا کے ایڈمٹ ہو اور سکون نہ ملے، تھوڑی سی مہلت نکال کر کے چلے جائیں، صالحین کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد فیصلہ شیر کہوں گا کچھ فرقہ پوشوں کے ارادت ہو تو دیکھیں گے یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں یہ اپنی آخری لہذا آپ صرف پانی پر، تعویذ پر، گنڈا پہ ناز نہ کریں، بلکہ اپنے پیر کی شریعت کی پابندی پر، خانقاہ کی شریعت کی جو پابندی ہے خانقاہ میں، اس پر آپ قائم رہیں اور اس کو اپنا نمونہ عمل بنائیں، اس کو آپ اپنے زندگی کا آئیڈیا بنائیں، اور جب اس طریقے سے آپ رہیں گے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ خانقاہی جو رنگ ہے، خانقاہی جو مزاج ہے، اس سے صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی متاثر ہو کر کے اور دعوت اسلام سے وابستہ ایک ساری ذمہ داری علامہ عبدالشکور صاحب کی میں مجھے کرنے کا موقع ملا، اور عصر سے لے کے مغرب تک شاید مہینہ میں 25 دن میرا حضرت کی صحبت میں گزرتا ہے۔ میری بڑی تمنا تھی کہ حضرت افطار بندی کے وقت کے موقع پر حضرت کو میں کپڑا پیش کروں، یہ چھوڑا جب میں اپنی خواہش ہے کہ بیان پڑھنے کے زمان پڑھا، اب تک میں اپنے دور میں کسی طالب علم کا کپڑا نہیں پہنا ہوں، لیکن تمہارے دربھنگہ والے سید صاحب کا پہنا۔ میں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ جب میں یہ جملہ کہا تو حضرت میری طرف تعجب سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا تم دربھنگہ والے خانقاہ میں نہیں جاتے ہو؟ میں کہا حضرت مجھے نہیں معلوم۔ حضرت پھر اس وقت مجھے بتائے کہ دیکھو اشرفیہ میں تو بہت سارے شہزادے یہ پڑھے، شہزادے سمرات سادات کرام کی شہزادے، لیکن تمہارے دربھنگہ کے جو سید صاحب یہاں پڑھے اور ان کا نقش جو عبدالشکور کے دل پہ اب تک ویسا نہیں۔ اس کے بعد حضرت نے کہا کہ سنو، انہوں نے مجھ سے کہا کپڑا پیش کیا، عربی رومال، کرتا پاجامہ، ٹوپی۔ میں نے کہا سید صاحب میں استاد اور شاگرد کی نسبت سے یہ کپڑا نہیں دوں گا، نہ کبھی میں شاگرد کا کپڑا لیا۔ اگر آپ یہ اقرار کریں کہ آپ مخدوم ہیں میں خادم ہوں، یہ جملہ کون کہہ رہا ہے؟ جامعہ اشرفیہ کا ممتاز شیخ الحدیث وہ علامہ عبدالشکور کی اشرفیہ کے جتنے اساتذہ ہیں ان کی خاکساری اور ان کے باوقار روح کے نزدیک لازم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھا جب حضور شارح بخاری کے وصال کے بعد دارالفتہ میں حضور محدث کبیر صدر مفتی بنائے گئے، ایک مرتبہ علامہ عبدالشکور صاحب کی ملا ٹہلتے ٹہلتے دارالفتہ کی گیٹ پر جب پہنچے 2 قدم آگے بڑھائے تھے کہ حضور محدث کبیر مسلک چھوڑ کر کے آگے چلے آئے، کھڑے ہو۔ یہ علامہ عبدالشکور فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے دربھنگہ کے سید صاحب سے کہا استاد شاگرد کے اعتبار سے نہیں،
مولا تعالیٰ اس خانقاہ کی عظمت کو اور بلندی عطا فرمائے اور حضور عالی بھی جلوہ فرمائے گا. ایسا نہیں کہ صرف بابا حضور ہے, حضور عالی اب پورے بزرگ یہاں جلوہ فرمائے. سارے بزرگوں کے سامنے میں ہم سب عہد کریں کہ ہم لوگوں کو اسلامی کلچر بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے اس سے مطلب نہیں ہے. آپ کے بچے اسکول ہی میں پڑھتے ہیں, کالج میں پڑھتے ہیں, لیکن آپ پر لازم ہے آج اپنی خانقاہ میں عہد کر کے جائے کہ رب کا ارشاد ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا. اس پر عمل کرنا ہے, اپنے بچوں کا محاسبہ کرنا ہے.